أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 40 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواہ البخاری۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو جیسے کہ اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس حدیث میں دنیا کی حقیقت بتائی گئی ہے۔ یہ حدیث کی گہرائی کو اگر ہم سمجھ لیں تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں یا پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہم پریشان ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، اور جو دنیا میں دل بسائے ہوئے ہیں اور دنیا دنیا کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے۔ آج دیکھیے ہمارے دلوں میں دنیا کتنی گھر کر گئی ہے کہ ہم دنیا کی مٹیریلسٹک لائف کے سلیوز ہو گئے ہیں۔ کس طرف ہم جا رہے ہیں، کس طرف؟ اس پر غور کرنے کی بات اس حدیث میں ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، جس کے ڈیٹیلز ہم حدیث نمبر 3 میں لے چکے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے کندھوں کو پکڑ کر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا۔ یہ ایکشن یا عمل یہ شو کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، کیا چاہتے تھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی اٹینشن چاہتے تھے اور توجہ لینا چاہتے تھے۔ اور یہ ایکشن آپ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہے کہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف صحابہ اکرام کو تعلیم دی بلکہ اللہ کا میسج دیتے ہوئے یا پھر ہر میسج کو بیسٹ سے بیسٹ طریقے سے بتایا تاکہ صحابہ اکرام اس کو یاد رکھ سکے، بہترین طریقے سے اس کو سمجھے۔ کئی ٹیچنگ ٹیکنیکس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی۔ تو میسج کے ساتھ ساتھ آپ وہ میسج کیسا پہنچانا ہے اس کی ٹیکنیکس کے اوپر بھی غور کرنا ہم کو چاہیے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھیے یہ ساری پروفیشنل ٹریننگز میں ایکسپرٹس کو سکھایا جا رہا ہے، اور 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے ایکسپرٹ تھے۔ صرف علم اگر آ گیا لیکن ان میتھڈس کے ساتھ اس کو آگے نہیں پہنچائے تو پھر وہ افیکٹو نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے بعض وقت عالم ہوتے ہیں لیکن دے آر ناٹ دیٹ گڈ اسپیکرز، اینڈ لوگ جو ہے ان سے زیادہ انفلوئنس نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹیکنیکس ان کو نہیں آتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکس بھی آنا کہ کیسے میسج کو آگے پہنچائے وہ بہت ضروری ہے۔ اب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں یوں رہو۔ دنیا کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کا مطلب دنیا میں کلوزنس کے معنی بھی آتے ہیں اور ادنا یعنی کمتر سے بھی جو ہے۔ تو دنیا ایک تو جو ہے ہم سے قریب ہے کیونکہ آخرت دور لگتی ہے نا، لگتی دور ہے لیکن ہے قریب ہی۔ تو وین کمپیئرڈ ٹو آخرت دنیا بہت حقیر چیز بھی ہے، تو اس لیے دونوں معنی اس میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو اس دنیا کو پرماننٹ ٹھکانہ سمجھ کر اسی سے دل لگانا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا فانی ہے۔
टेम्पररी है, ख़त्म होने वाली है। हर जानदार एक लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ आता है और यहाँ इंसान अपना काम, अपना अमल करके अपने इम्तिहान देकर फिर चला जाता है, जिसका बदला, जिसके रिटर्न, जिसके रिवॉर्ड, जिसकी जज़ा आखिरत में मिलेगी। तो दुनिया क्या है? दारुल अमल है और आखिरत क्या है? दारुल जज़ा है। इसलिए दुनिया को आखिरत की खातिर क्या करना है? दुनिया को आखिरत के लिए मेहनत करना है ताकि बेहतरीन आखिरत हमको मिले। आखिरत को दुनिया के लिए तबाह नहीं करना है। अच्छा, दुनिया को आखिरत की खेती भी कहा गया है। जैसे सूरत अश-शुअरा आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतीही मिनहा व मा लहू फिल आखिरती मिन नसीब। जो चाहता है खेती आखिरत की, हम उसे उसमें बढ़ा देंगे, और जो दुनिया की खेती चाहता है हम उसे वो देंगे और उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। हम पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं, दुनिया का माल, दुनिया की दौलत, दुनिया के अचीवमेंट्स, लेकिन अल्लाह ताला के पास तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आखिरत बेइंतहा अनमोल है, कीमती है और परमानेंट है। इसलिए तो एक और हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तिरमिज़ी की एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, खबरदार, ये दुनिया और दुनिया के साज और सामान क्या है? मलऊन है, सिवाय अल्लाह ताला की याद और अल्लाह ताला के करीब करने वाले उमूर के और आलिम और मुतअल्लिम के। यानी हर चीज़ लानत ज़दा है कहा जा रहा है यहाँ पे, सिवाय अल्लाह के जिक्र, अल्लाह का खुर्ब हासिल करने वाले काम और टीचर एंड लर्नर जो दीन का इल्म हासिल करते और देते हैं। बाज़ वक्त इंसान दुनिया हासिल करने की दौड़ में लग जाता है और ऐसी दौड़ में लग जाता है कि हराम हलाल की भी फिक्र नहीं रहती, नाजायज़ जायज़ की भी फिक्र नहीं रहती, और इस हिर्स में अपनी आखिरत इंसान क्या करता है? तबाह कर बैठता है। लेकिन जिसको आखिरत की हकीकत का एहसास हो जाता है, उस आखिरत की फ़िक्र वो इंसान करता है और उसके लिए कोशिश करता है। दुनिया की ज़िंदगी को कंफर्टेबल और लग्जूरियस बनाने के लिए इंसान महलात बनाता है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जमा करता है, गाड़ियाँ जमा करता है, यानी पूरी कोशिश इंसान करता है कि दुनिया में एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे। लेकिन दुनिया तो जैसी तैसी गुजर जाएगी, अगर ऐश में हो तो भी गुजर जाएगी, अगर तंगी में हो तो भी गुजर जाएगी। लेकिन इस दुनिया में अगर आखिरत की फिक्र नहीं करे, वो जगह गुजरने वाली नहीं है, परमानेंट है। वहाँ क्या करेंगे? कभी फिक्र की उसकी? सोचे कभी? दुनिया की छोटी छोटी चीज़ से जो है डिप्रेस्ड हो जाते, ऐसा नहीं हो तो पता नहीं क्या होगा, कैसे गुजरेगी, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या हो। कभी सोचे वो फ्यूचर जो परमानेंट है, उसकी फिक्र की है जितनी दुनिया की फिक्र की है? एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर आराम कर रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो आपके जिस्म पर चटाई के निशान थे। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें हुक्म देते तो हम आपके लिए नर्म बिस्तर तैयार करके बिछा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक़? मेरा और दुनिया का ताल्लुक़ सिर्फ इस कदर है जैसे कोई मुसाफिर राह चलता हुआ किसी दरख्त के नीचे साया हासिल कर ले, सुस्ताए और कुछ देर बाद इसे छोड़कर अपनी राह लेता है। तिरमिज़ी की रिवायत है। तिरमिज़ी की एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला की कसम, दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसा है जैसे एक इंसान समंदर में उंगली डाले फिर देखे इसे कितना पानी लगा है। समंदर में उंगली डालकर निकालने पर जो उंगली पर पानी होता है, दैट इज दुनिया, और समंदर इज आखिरत। तो सोचिए दुनिया कितनी हकीर है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं।
انسان دنیا کے لاسز کو اتنے دل سے لگائے ہوئے ہیں، اتنے دل سے لگائے ہوئے ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے لاسز کے لیے اپنی انمول زندگی بھی ختم کرنے پر جو ہے آ جاتا ہے، جیسے سوسائڈ کرنے پر آ جاتا ہے۔ لیکن کبھی آخرت کے لاس کے بارے میں سوچے، سمندر ایک طرف، انگلی کا پانی ایک طرف، یہ انگلی کے پانی کے لاس کے پیچھے پڑے ہوئے، واٹ اباؤٹ سمندر؟ بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ دنیا تمہارے لیے پھیلا دی جائے گی اور تم لوگ اس میں کمپیٹ کرو گے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کمپٹیشن میں لگ جاؤ گے، اور یہ تمہیں تباہ کر دے گی جیسے کہ پچھلوں کو تباہ کر دیا۔ آج ہماری سچویشن کیا ہے؟ ایگزیکٹلی وہی ہے۔ اس کے پاس گھر ہے، میرا گھر اس سے اچھا ہونا چاہیے، اس کے کپڑے ہیں، میرے کپڑے اس سے اچھے ہونا چاہیے، اس کا زیور، میرا زیور اور اچھا ہونا چاہیے، گاڑیاں، اس کے پاس چھوٹی ہے، میرے پاس بڑی ہو، اس کے پاس ایک ہے، میرے پاس دو ہو۔ کبھی یہ سوچے کہ اس کو 10 صورتیں یاد ہیں، مجھے 20 یاد ہونی چاہیے؟ کبھی یہ سوچے کہ وہ تو نیکی میں اتنا آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گئی، مجھے بھی بڑھ چڑھ کے نیکی کرنا چاہیے۔ ہر طرف اگر باتیں ہوتی ہے، چاہے وہ ٹی وی ہو، میگزینز ہو، نیوز پیپر ہو، سوشل میڈیا ہو، کس چیز کی بات ہوتی ہے؟ بس دنیا کے کپڑے، دنیا کا مال، دنیا کی چمک دھمک، دنیا کی گاڑیاں، دنیا کا گھر۔ آخرت کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ کدھر جا رہی ہے انسانیت، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ بہت غور کرنا ہے۔ اس حقیر دنیا کے خاطر آخرت کو تباہ کر رہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پھر تم میں یوں رہو جیسے اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ ٹریول آپ لوگ بھی کیے ہوں گے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں تو سفر کیے ہوں گے۔ تو ٹریولر کیسا ہوتا ہے؟ وہ تھک کر راستے میں رکتا ہے، اسٹے کرتا ہے، لیکن کوئی بھی چیز کے لیے کیا سوچتا ہے؟ کون سا یہاں پر ہمیشہ رہنا ہے، یہی سوچ ہوتی ہے نا، اور ڈیسٹینیشن تک پہنچنے کی فکر ہوتی ہے۔ وہی دھن جو ہے ٹریولر کے سر پر سوار ہوتا ہے۔ تو ایسی لائف ہم کو دنیا میں گزارنا ہے کہ دنیا کی چیزوں کے حصول کے لیے یہ یاد رکھنا ہے کیا کہ کون سا یہاں پرماننٹ رہنا ہے، سوچتے ہیں ہم۔ پھر دھن کس کی ہوتی ہے ٹریولر کو؟ ڈیسٹینیشن کی۔ تو ہمیں بھی دھن ہونا چاہیے ڈیسٹینیشن کی، آخرت کی۔ اگر ہائی وے سے رانگ ایگزٹ یا رانگ روٹ لے لیں تو کیا ہوتا ہے؟ واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یا کوئی چیز راستے میں اچھی لگے تو کیا ہم اس میں جو ہے گم ہو کر ڈیسٹینیشن کی طرف نہیں بڑھیں گے؟ راستے میں کوئی چیز پسند آتی ہے یا بس وقت لگتا ہے کہ یہیں رہ جائے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میری جگہ نہیں ہے، میں یہاں کا نہیں ہوں، یا میں مسافر ہوں، اور پھر ہم اپنی بھلے ہی کتنی بھی پسند آؤ چیز ڈیسٹینیشن کی طرف نکل پڑتے ہیں، ڈیسٹینیشن کی فکر کرتے ہیں۔ سملرلی دنیا میں چاہے کوئی چیز کتنی بھی پسند کیوں نہ آئے، فکر کس کی ہونا چاہیے؟ ڈیسٹینیشن کی ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا دنیا کے بارے میں ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے، زندگی ایک بار ملتی ہے، انجوائے اٹ ٹو دا فلیسٹ۔ ایون مسلمان معاشرے میں یہ سوچ بہت کامن ہو گئی ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں یا ایکسپٹ نہیں کرتے کہ اس دنیا کے بعد اصل زمانہ آخرت آنے والا ہے۔ اور ایسے لوگ افسوس کی میجورٹی آف پاپولیشن ہے، کیونکہ بہت 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 تھوڑے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو واقعی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اجنبی کی طرح رہو۔ اجنبی یعنی کیا؟ اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی گروپ آف کلوز فرینڈز میں اچانک آپ چلے جائیں تو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اجنبی جیسا فیل ہوتا ہے۔ اگر آپ عورت ہے تو آپ کو تو زیادہ یہ فیلنگ شروع سمجھ آئی ہوگی شادی کے، جب سسرال میں جاتے ہیں تو پھر کچھ دن اجنبی سی فیلنگ رہتی ہے۔ تو اجنبی فیلنگ کیسی، مطلب کیا فیلنگ ہوتی ہے وہ اجنبی؟ اجنبی فیلنگ وہ ہوتی ہے کہ as if you don't belong to them, right؟ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں کہ اجنبی سا رہو،
یعنی ایز اف یو ڈونٹ بلونگ ٹو دس دنیا، یہ دنیا تمہاری لیے نہیں ہے، ایسے رہو۔ اور انسان صرف اپنے گھر میں خوش رہتا ہے، اجنبی جگہ پہ خوش ہوتا ہے، بھلے ہی وہ اجنبی جگہ اس کے لیے محل ہو، لیکن وہاں خوش نہیں ہوتا۔ اپنا گھر چھوٹا سا جھوپڑ کیوں نہ ہو، انسان اس میں خوش ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اپنے آخرت پر خوشی منانی چاہیے، اس اجنبی دنیا کے لیے نہیں۔ پھر جیسے مسافر سامان لیتا ہے تو سامان زندگی گزارنے کے لیے بھی انسان لیتا ہے، تو ہمارے لیے بھی سامان دنیا میں لینا دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے جائز ہے، لیکن کیسا سامان مسافر لیتا ہے؟ اونلی ارجنٹ نیڈ کا۔ اور اگر کہیں مسافر ہے تو وہاں کے رہنے والے جو انہیبیٹنٹس ہیں یا مقامی لوگ ہیں ان سے کمپیٹ نہیں کرتا کہ اس کے پاس تو گھر ہے میں بھی یہاں گھر بنا لوں، نہیں۔ تو کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، تو دنیا میں ہمارا ان سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کیونکہ اصل ہماری زندگی تو آخرت ہے۔ اور سفر پر یوزلی مقصد سے انسان نکلتا ہے، جیسے بزنس ہے، میٹنگ ہے، کوئی ڈیل ہے، کچھ لانے دینے کے لیے ہوتا ہے، رائٹ؟ اور انسان کیا کرتا ہے؟ اپنا کام پورا کر کے سفر ختم کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے دنیا کے لیے۔ ہم یہاں آئے ہیں کس لیے؟ کام کے لیے، مقصد کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اپنی اچھی آخرت بنانے کے لیے۔ تو اپنا کام پورا کرنا ہے اور آخرت کی طرف جو ہے رخ کرنا ہے۔ اور اگر سفر میں کوئی سامان انسان جو ہے لیتا بھی ہے تو کس لیے لیتا ہے؟ اپنے گھر کے لیے لیتا ہے۔ اسی طرح یعنی کوئی اچھی چیز دکھے تو سوچتا ہے میں اپنے گھر لے جاؤں۔ تو دنیا میں بھی سامان جمع کرنا ہے تو آخرت کا سامان جمع کرنا ہے کہ میں وہاں کیا لے جا سکتی ہوں۔ اور ہمیشہ ہم موت کے سائے میں ہوتے ہیں، موت ہمیں کبھی بھی پکڑ سکتی ہے، یہ فیکٹ کو بھی ہم بالکل بھولنا نہیں چاہیے۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے شام ہو تو صبح کا انتظار میں مت رہو، اور صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو۔ کیا معلوم جس صبح یا شام کہ ہم منتظر ہیں، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ تمہیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے بیماری سے قبل صحت کو غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جو دنیا کی حرص اور محبت میں ہم گر گئے ہیں، پھنس گئے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ورڈز اور نصیحتوں کو پکڑنا ہے۔ کیا شام کو بھروسہ ہے کہ میں صبح دیکھوں گی؟ کیا صبح کو بھروسہ ہے؟ یا صبح آپ 100% شیور ہے کہ آپ شام دیکھیں گے؟ لانگ ٹرم دنیا کے گولز نہیں رکھنا ہے۔ آخرت ہمارے لیے تب سے شروع ہو جاتی ہے جب ہم مر جائیں گے، اور یہ کسی بھی لمحہ ہو سکتا ہے۔ نیکیوں کو، فرائض کو انسان ڈیلے کرتا جاتا ہے، یہ دنیا کے کام کر کے کر لیں گے، فلاں کام کر کے کر لیں گے، اس کے بعد کر لیں گے، بٹ وہ وقت جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ جب انسان یہ اچھے سے سمجھ لیتا ہے کہ اس کو کوئی بھی لمحے یا اس کا کوئی بھی لمحہ آخری وقت ہو سکتا ہے، تب یہ دنیا کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے اور اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ یوزولی کیا کرتا ہے انسان؟ کاموں کو ڈیلے کرتا ہے کہ بڑھاپے میں کر لوں گا، تفسیر بڑھاپے میں پڑھ لوں گا، حج بڑھاپے میں کر لوں گا، یا فلاں جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد میں دین کا کام کروں گا۔ کیا اس وقت وہ کوالٹی آف عمل ہوگا جیسے جوانی میں ہو سکتا ہے یا جب صحت ہو؟ تب کیا جسم اور صحت ساتھ دے گی؟ اور ضروری نہیں بیماری بڑھاپے میں ہی آئے۔ آج کل تو ینگ بچوں کو بھی بونز کا پرابلم، سجدہ نہیں کر پا رہے نماز میں، جوان لوگ۔ ابن عمر کی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی احادیث میں بھی ہم کو ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کیا فرماتے ہیں؟ 2 نعمتوں کو غنیمت جانو، صحت اور وقت۔ اور ایک جگہ آتی ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جانو، صحت کو بیماری سے پہلے، مال کو غربت سے پہلے، وقت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ تو آج زندگی ہے، جو کچھ آخرت کے لیے کمانا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔
یہاں جو بوئے وہاں وہی ملے گا. یہ ایگزامینیشن ہال ہے. اگر آپ کا بچہ یا آپ خود بھی اگر ایگزام لکھتے ہیں، کیا آپ ایگزامینیشن ہال میں جا کر کرکٹ کھیلیں گے، فٹ بال کھیلیں گے؟ نہیں نا. ایک ایک لمحہ امپورٹنٹ ہوگا نا ایگزامینیشن ہال کا. سملرلی دنیا ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے. ایک ایک لمحہ ہمارا امپورٹنٹ ہے. اس کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے. محنت آخرت کے لیے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ترک کر دو، بٹ ٹریولر جیسے نیسیسری سامان لے کر ڈیسٹینیشن کی طرف نکلتا ہے، فوکس ڈیسٹینیشن پر ہوتا ہے، اسی طرح نیسیسری سامان لیتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی گزارنا ہے، لیکن فوکس آخرت پر رکھنا ہے. راستے کے اٹریکشنز میں گم نہیں ہونا ہے. راستے کے اٹریکشنز یعنی دنیا کے اٹریکشنز میں گم ہو کر ڈیسٹینیشن کو بھولنا نہیں ہے. ڈیسٹینیشن پر پہنچنے پر مسافر کو جیسے خوشی ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم کو مومنوں کو جنت میں وہی خوشی نصیب ہوگی. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے. آمین.